سب سے پہلی بات کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم کہلاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد، آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ اس معنی سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ دین ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقلد ہیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم متبع ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ مقلد اور متبع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ متبع جو ہے نا، جس کی وہ پیروی کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ کسی بھی شے میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ کیا ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ اگر اختلاف کریں گے یا اختلاف کا ذہن کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی احتمال پیدا ہوگا تو وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقلد ہیں ادباً، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہم متبع ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں اور آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہم مقلد کہتے ہیں، تو مقلد کا معنی کیا ہے؟ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہ ہے اور مسئلہ اس میں ایسا بیان ہوا ہے، تو لہٰذا ہم جو ہیں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آیا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ مقلد ہیں۔ تو لہٰذا مقلد یعنی تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ جس کی اتباع کی جاتی ہے اس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جاتا، اور جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو اختلاف کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ اجازت ہوتی ہے۔ دوسرا فرق، متبع جو ہم کہتے ہیں اور مقلد جو ہم کہتے ہیں، یا تقلید اور اتباع میں دوسرا فرق کیا ہے؟ اتباع اس کی جاتی ہے جس کے اوپر براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو وحی کن کے اوپر نازل ہوتی ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور وحی کا یہ دروازہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اوپر کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ یعنی آپ آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، تو لہٰذا اتباع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ تو تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہیں یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے، جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جو نازل ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم، بل ہوا قرآن مجید، کہ ہم نے اس کا نام قرآن مجید رکھا ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی شان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احادیث۔ تو جو شخص جس کے بارے میں کہتا ہے نا کہ میں اس کی تقلید کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ واضح نہ رہے، ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس شخص نے جو کہا ہے نا ہم وہی مان لیں گے، جو اس نے کہا، جس کو اس نے جائز کہہ دیا اس کو ہم جائز مان لیں گے، جس کو اس نے ناجائز کہہ دیا اس کو ہم ناجائز مان لیں گے۔ تقلید اس بات کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ اس بات کا تقاضا کون کرتی ہے؟ اتباع کرتی ہے۔ اتباع یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس کے آپ متبع ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان کی زبان مبارکہ سے جس کے بارے میں نکل گیا ہے کہ یہ جائز ہے اس کو جائز مان لیں، جس کے بارے میں انہوں نے فرما دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے اس کو کیا مانیں گے؟ ناجائز مانیں گے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اس ٹائم تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص اس ٹائم تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے حلال کردہ چیزوں کو اور میری حرام کردہ چیزوں کو اسی طرح نہ مانے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتا ہے۔ یہ معنی ہے اتباع۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس کا معنی یہ ہے
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو قرآن اور احادیث سے جن مسائل کا اخذ کیا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں، ہم ان کے ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو بالواسطہ یہاں پہ کس کے احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہونا ہم کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے ہمیں یہ مسئلہ سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن پاک کی اس آیت سے اخذ ہو رہا ہے، تو یہ مسئلہ حدیث پاک میں سے اس حدیث پاک سے اخذ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کسی کو بھی سمجھانا ہو تقلید کا معنی یا مقلد کا معنی یہ ہوتا ہے، وہ پتہ آپ کے سامنے کیا کہیں گے، مطلب آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو آپ حضور کے مقلد نہ ہو، مطلب کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے۔ اب آپ کو اس کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے اخذ کی گئی، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی، اس کا معنی تقلید ہے۔ اب تقلید کا دوسرا معنی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں یا حنفی ہیں، اس کا مطلب ہمارے ہاں ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے پہ عمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس کے اندر جو 70 سے زائد علماء کرام بیٹھتے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے جن اصول، قواعد اور ضوابط کو وضع کیا کہ یہ اصول، قواعد اور ضوابط ہیں، کوئی بھی مسئلہ اگر قرآن پاک سے سمجھنا ہے یا حدیث پاک سے سمجھنا ہے تو ان اصول کی روشنی میں سمجھ آئے گا۔ تو جو اصول وہاں پہ وضع کیے گئے، ان اصول کے مطابق جو مسئلہ ہم اخذ کرتے ہیں، اب وہ مسئلہ ہو سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے اخذ کیا ہو سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی موجودگی میں آپ کے دیگر شاگردوں نے اخذ کیا گیا ہو۔ تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اصول کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایک قاعدہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، کچھ ضوابط کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل چاہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اخذ کردہ مسئلے سے موافق ہو، چاہے مسئلے کے مخالف، یہ معنی ہے تقلید کا۔ یہ معنی ہرگز ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہہ دیا، اس وجہ سے میں سمجھا رہا ہوں، بعض لوگ آپ کے پاس کہیں گے، وہ کہیں گے اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو یہ مسئلہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اس کے برعکس بیان کیا ہے، تو آپ تو حنفی نہ ہوئے۔ تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ فقہ حنفی سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہر قول پہ عمل کیا گیا، فقہ حنفی سے مراد یہ ہے کہ وہ قواعد، ضوابط اور اصول جو امام اعظم ابو حنیفہ کی موجودگی میں وضع کیے گئے، ان اصول کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب ان اصول کے اوپر عمل چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کے موافق ہو، چاہے کیا ہو، مخالف ہو۔ مثال کے طور پہ جو قضاء کے مسائل ہیں عدالتوں کے اندر جو مسائل ہیں، ان میں سے اکثر کن کی رائے کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے آ کے کہہ دے کہ یہ دیکھیں اس مسئلے میں قاضی ابو یوسف کی رائے پہ عمل ہے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے پہ عمل نہیں کر رہے، تو آپ حنفی نہیں، آپ اس میں بھی غلط ہوئے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب کیا ہوگا کہ ہم اصول کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو اصول حنفی ہے۔ تو اس اصول حنفی میں ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں کہ اکثر مسائل میں، اکثر جو احکام دینیہ جو مستنبطہ ہیں، قرآن و حدیث سے نکالے گئے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کے موافق ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے نا حنفی ہونے کی امام کی طرف، یہ اکثریت کی بنیاد پہ، یہ مسائل بنیادی طور پہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے شبہات پھیلاتے ہیں تاکہ آپ یہ انکار کر دیں کہ ہم حنفی نہیں ہیں، یہ کوئی دین کے خلاف کوئی بات ہے، یہ تو اس میں تو انکار ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر من باب اولا اقرار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کے دادا جو تھے ان کا نام ابن عمان تھا،
آپ کا نام ہے نعمان ابن ثابت ابن نعمان، یعنی آپ کے والد کا نام کیا ہوا؟ ثابت۔ آپ کے دادا کا نام کیا ہوا؟ نعمان۔ جب آپ کے دادا چھوٹے سے تھے نا تو اپنے والد کے ساتھ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پردادا کے ساتھ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے۔ تو انہوں نے نا جب تحفہ پیش کرنا تھا تو آپ کے دادا کو کہا یعنی حضرت نعمان کو کہا کہ آپ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ دیں۔ چھوٹے سے تھے، جب ہدیہ دیا تو آپ نے دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نسل میں سے صاحب حکمت لوگ بھی پیدا ہوں گے اور صاحب علم لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا آپ کے دادا کو عنایت فرمائی تھی اسی دعا کا ظہور اس کی شکل میں ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شکل پاک میں ہوا۔ آپ کا اصل خاندان فارسی تھا یعنی عجمی خاندان تھا، عربی بھی نہیں بولتے تھے۔ اب جو لوگ یہ کہیں کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں، ہم تو فارسی ہیں اس لیے یا عجمی ہیں، اردو بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، تو ہم کیسے دین کو سیکھیں؟ تو ان کا اصل قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم امام اعظم و حنیفہ کا نام لیتے ہو تو وہ تو فارسی نسل تھے، عجمی تھے، انہوں نے عجمی ہو کہ ان کو عربی کے اوپر بھی مہارت حاصل ہوگی، عربی کے اوپر بھی عبور حاصل ہو گیا اور پورے کا پورا دین بھی سیکھا۔ صرف دین نہیں سیکھا ہے بلکہ اسی دین کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کے امام بھی بن گئے۔ ان کی اکثریت نے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرنا بھی شروع کر دیا۔ آپ دین کی طرف آئے کیسے؟ آپ خاندانی رئیس تھے، خاندانی رئیس، سمجھتے ہیں نا، خاندانی رئیس۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج کے دور میں کوئی خاندانی رئیس ہو وہ دین کی طرف آ جائے؟ آج کے دور میں کسی کے پاس خاندانی کاروبار ہو، خاندانی بزنس ہو، خاندانی پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، سوچا بھی نہیں جا سکتا سوائے ان کے جن کو اللہ توفیق دے دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو آپ کے والد تھے ثابت، ان کا بہت بڑا کارخانہ تھا یعنی فیکٹری تھی، مل آپ کہتے ہیں، اس دور میں مل تھی بہت بڑی جس کے اندر ریشم بنایا جاتا تھا، ریشمی کپڑا بنایا جاتا تھا، اور ہر جگہ جو ریشمی کپڑا ہے نا اکثر ان کی مل سے سپلائی ہوتا تھا، ان کی فیکٹری سے سپلائی ہوتا تھا۔ اتنا بڑا کاروبار تھا۔ جب آپ کے والد فوت ہوئے تو بینک بیلنس میں، بینک اکاؤنٹ کے اندر، اس ٹائم اکاؤنٹ نہیں تھے، آپ کو بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ بینک اکاؤنٹ میں اتنی کثیر رقم تھی کہ جو گنی بھی نہیں جا سکتی، اتنا کثیر منافع تھا آپ کے کاروبار، اور اتنی بڑی مل جو ہے آپ کو وراثت میں مل گئی۔ اتنا بڑا کاروبار جو چل رہا، اس سے پہلے سے ہی کلائنٹ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص کاروباری ہے یا وہ کاروبار اس کے بیٹے کو منتقل ہوگا، اس کی آل اولاد کو آگے منتقل ہوگا وراثت میں، تو اس کے والد کے ساتھ جو کاروبار کرتے تھے ان کو کلائنٹ مل جائے گے یا نہیں مل جائے گے؟ کلائنٹ تو ان کو وراثت میں مل گئے کہ ہم انہی سے پیسہ خریدتے تھے، انہی سے چیزیں خریدتے تھے، تو لہٰذا ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی کاروبار کریں گے، انہی سے چیزیں خریدیں گے۔ امام اعظم و حنیفہ کو پیسے بھی ملے، امام اعظم ابو حنیفہ کو کارخانہ فیکٹری مل بھی مل گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کلائنٹ بھی مل گئے جو والد کی طرف سے تھے، انہی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کا دین کی طرف آنا، یہ سبب کیا بنا؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے، امام شاہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بہت بڑے محدث تھے اپنے دور کے۔ علماء کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ سے پہچان جاتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو غیب کا علم دیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پتہ نہیں جن ہوتا ہے جس کے ذریعے پہچان لیتے ہیں، نہ، یہ حکمت ہے۔ حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرائن سے پتہ چل جانا، علامات سے پتہ چل جانا، اس کے چلنے سے پتہ چل جانا، اس کی گفتگو سے پتہ چل جانا، اس کے دیکھنے سے پتہ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو علماء کو اللہ تعالیٰ ایسی حکمت عطا فرماتا ہے علم دین کی وجہ سے کہ سامنا جو بیٹھے ہوا شخص ہے نا اس کی گفتگو سے پہچان لیں، اس کی آنکھوں سے پہچان لیں، اس کے چہرے سے پہچان لیں گے کہ شخص کا رویہ کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ امام شاہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے یہ ساری تقریر اس لیے سے سنی ہے کہ اگر ہم کاروباری لوگ ہیں اور قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ تمہیں دنیا دی تھی، کاروبار دیا تھا، سارا کچھ تھا، تو دین کیوں نہیں سیکھ سکے؟
تو وہاں پہ اگر ہم یہ عذر پیش کریں کہ یا اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا دین سیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ بھی تو کاروباری تھے نا، یہ بھی تو بزنس مین تھے نا، کاروباری ہونے کے باوجود اگر یہ دین سیکھ سکتے ہیں تو تم دین کیوں نہیں سیکھ سکتے تھے؟ تو لہٰذا تمہارا عذر قابل قبول نہیں۔ کیا آپ کا نام آپ کی اولاد کی وجہ سے زندہ رہا یا آپ کے اعمال کی وجہ سے زندہ رہا؟ اعمال کی وجہ سے۔ جو نام اعمال کی وجہ سے زندہ رہتا ہے وہ زمین و آسمان کے افق پر چمکتا ہے، پھر ہر شخص کو دکھائی بھی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہماری آل اولاد میں سے، ہمارے رشتے داروں میں سے، ہمارے پوتے پوتریوں میں سے جو ہماری قبروں پہ آ کے کھڑے ہوں، ہم حضور دادا صاحب کے پوتے ہیں، پڑپوترے ہیں، ان کی آل اولاد میں سے ہیں، بغیر کسی خاندانی تعلق کے ہم حضور دادا صاحب کے مزار پاک میں کتنی دفعہ حاضری دیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ لوگوں نام اولاد سے نہیں، نام تمہارے اعمال سے زندہ رہے گا۔ آپ نے کئی ملازم رکھے ہوئے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کئی ملازم ہیں، ان کو ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے، ٹائم پہ سیلری۔